السلام علیکم ناظرین تاریخ انسانی میں کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں جو زمانے کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ ایک ایسا ہی دن 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو آیا جب اسلام اور کفر کا پہلا بڑا ٹکراؤ ہوا۔ اسے تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن قرآن نے اسے ایک خاص نام دیا ہے، یوم الفرقان، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بدر کے میدان کا وہ منظر بیان کریں گے جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ دوستو، مکہ سے ہجرت کے بعد مسلمانوں کی زندگی مدینہ میں شروع ہوئی۔ قریش مکہ دشمنی میں اندھے ہو چکے تھے اور مسلمانوں کا مال و اسباب لوٹ چکے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکے آ رہا ہے، تو آپ نے مسلمانوں کو اس قافلے کو روکنے کے لیے بلایا۔ دوستو، یہ کوئی باقاعدہ جنگی مہم نہیں تھی، بلکہ قریش پر اقتصادی دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش تھی۔ لیکن ابو سفیان نے اپنی چالاکی سے راستہ بدل لیا اور مکہ پیغام بھیج دیا کہ مسلمانوں نے قافلے پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس خبر کے بعد قریش کا 1000 کا لشکر جرح تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا اسلام کو ختم کرنے کے ارادے سے بدر کی طرف نکلا۔ دوستو، دوسری طرف میدان بدر میں 313 مجاہدین اسلام موجود تھے۔ ان کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ ہی سواری کے لیے سامان، بس ایک مضبوط ایمان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو مہاجرین اور انصار دونوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ سعد بن معاذ جیسے صحابہ نے جذبے سے لبریز ہو کر کہا، اے رسول اللہ، آپ جہاں حکم دے ہم کودنے کو تیار ہیں۔ پھر وہ رات آئی جو انسانی تاریخ کی سب سے روح پرور رات تھی۔ اللہ کے نبی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے اللہ، اگر آج یہ مٹی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ آپ کی اس دعا نے عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو، دوسری طرف میدان بدر میں کفر کا علم بردار ابو جہل تھا، جو غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بھی ایک دعا کی، اے اللہ، ہم میں سے جو قطع رحمی کرنے والا ہے اور باطل پر ہے، آج اسے ہلاک کر دے۔ اس بدبخت کو کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی ہی تباہی کی دعا کر رہا ہے۔ دوستو، جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق مدد نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو پے در پے آئیں گے۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور دشمن کے سروں کو تن سے جدا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ نصرت تھی جس نے 313 کو 1000 پر فتح یاب کر دیا۔ دوستو، اس مارکے میں ابو جہل سمیت قریش کے کئی بڑے سردار مارے گئے، کفار کے 70 افراد مارے گئے اور 70 کے قریب قیدی بنا لیے گئے۔ ان قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ دنیا کی تاریخ میں انسانی حقوق کی بہترین مثال ہے۔ قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا گیا اور جن کے پاس فدیہ نہیں تھا انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے کے انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور یہ ان کی رہائی کا فدیہ ہوگا۔ دوستو، غزوہ بدر ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ کامیابی تعداد سے نہیں بلکہ اللہ پر توکل اور سچی نیت سے ملتی ہے۔ بدر نے ثابت کیا کہ جب انسان اللہ کی راہ میں کھڑا ہو جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے شکست نہیں دے سکتی۔ آپ کو بدر کا یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔